Assalamu alaikum. Dear students, today we are in the lecture number 2 of the Distributed Database Management System course. Before starting today's lecture, I will give a brief review of what we did in the previous lecture. In the previous lecture, first of all, I told you about the 4 major components that we are going to discuss within this course. یعنی وہ کیا 4 میجر ایریاز ہے جو کہ ہم اس کورس پہ جن پہ فوکس کریں گے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک ڈیٹا پروسیسنگ جو سسٹمز ہیں, جو ڈیٹا پروسیسنگ کی ہسٹری ہے, اس کو ہم نے بریفلی ڈسکس کیا تھا. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انیشلی ہمارے پاس ایک فائل پروسیسنگ سسٹم انوائرمنٹ تھی, اور کمپیوٹر میں پہلے وہ انٹروڈیوس ہوئی, لوگ اس کو استعمال کرتے تھے, لیکن اس کو استعمال کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے ڈرا بیکس جب سامنے آنا شروع ہوئے تو اس کی ریمیڈی کے طور پہ یا اس کی ایک نیکسٹ فارم کے طور پہ ڈیٹا بیس اپروچ انٹروڈیوس ہوئی. پھر ہم نے ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن کو بریفلی ٹچ کیا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چونکہ ہمارے اس کورس کا جو فوکس ہے وہ ہے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز, تو ہم نے اسٹارٹ یہ لیا کہ بجائے ہم ڈائریکٹلی اسٹارٹ کرنے کے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹمس کو, میں نے ایک بریف آپ کو انٹروڈکشن دیا کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سے. اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سسٹمز یا جو ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اور میں نے آپ کو اس میں ڈیفینیشن دی تھی کہ یہ ایسے انڈیپینڈنٹ یا آٹونومس سسٹمز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں ٹو اچیو اے کامن گول. اور ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آل دو جو ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ ہے یا ڈسٹریبیوٹیڈ ورکنگ ہے وہ تو ایک سنگل سسٹم کے اندر بھی یا سنگل پی سی کے اندر بھی ہوتی ہے, لیکن جس چیز کو وی سے اے پراپر ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سسٹم یا ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم, اس میں یہ شرط ہے کہ اس میں ڈفرینٹ سسٹم انوالو ہوں, اور ساتھ ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ آپس میں لنکڈ ہوں تھرو نیٹورک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس انوائرمنٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سسٹم ہے یا ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ ہے, تو نیٹ ورک جو ہے وہ اس کا ایک اسینشیل کمپوننٹ ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس سسٹم کی میجر کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں, اور پھر ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی سسٹم یا کوئی بھی انوائرمنٹ جو ہے وہ کیوں ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گی. اور یہاں پر ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کو وائنڈ اپ کیا تھا. In our today's lecture, we will start our discussion on the distributed databases. That is the focus of this course. آج کے لیکچر کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کو ایک تو ڈیفینیشن پتہ چل جائے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کے علاوہ ان کی میجر کریکٹرسٹکس کیا ہیں, اور اس لیکچر کا میجر آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کو ذہن میں یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ کس انوائرمنٹ کو یا کس سسٹم کو ہم ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کہیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بہت سی انوائرمنٹ ہیں جو کہ ریزمبل کرتی ہیں, سملر ہیں ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس کے. تو آپ کو اس لیکچر کے بعد یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جب آپ ایک انوائرمنٹ کو دیکھیں تو آپ یہ یقین کے ساتھ کہہ سکیں, یہ کانفیڈنس سے کہہ سکیں کہ آیا کہ یہ ایک پراپر ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ ہے کہ نہیں ہے, یا یہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس ہے کہ نہیں ہے. تو آج کا لیکچر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. دس از دا ڈیفینیشن آف اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس. اس کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اے کلیکشن آف لاجیکلی انٹر ریلیٹڈ ڈیٹا بیسز دیٹ آر اسپریڈ فزیکلی اکراس ملٹیپل لوکیشنز connected by a data communication link. Or you can very well guess from the very definition of the distributed databases کہ یہ definition جو ہے یہ بیس کر رہی ہے, یہ placed ہے on the definition of the distributed computing systems that we defined in the previous lecture. ظاہر ہے کہ جو distributed computing system ہے وہ ایک general term ہے, اور جو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی خاص فارم ہے.
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم ہوگا وہ لازمی طور پہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہوگا یا ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سسٹم ہوگا. لیکن جو اس کا انورس ہے وہ ٹرو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وی کین ہیو سم ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سسٹمس جو کہ ڈیفینیٹلی ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ کو اس ڈیفینیشن کے اوپر یو ہیو ٹو کنسنٹریٹ. اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں اور وہی آپ کو یہ چیز اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے کہ آپ کس چیز کو آپ کہیں گے کہ یہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس ہے. تو اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ لاجیکلی انٹر ریلیٹڈ ڈیٹا بیسز. اور ڈیٹا بیسز جو ہے جب اس میں پلورل کی فارم استعمال کی گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ ڈیٹا بیسز انوالو ہیں. پہلی بات تو اس میں یہ ہو گئی. اور ساتھ ہی کہا گیا کہ لاجیکلی انٹر ریلیٹڈ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر آر ملٹیپل ڈیٹا بیسز, دیٹ از شیور فرام دس ورڈ, فرام دیز ورڈز. اور پھر یہ کہا کہ دے آر ریلیٹڈ ود ایچ ادر, یعنی دیر از سم پوائنٹ, دیر از سم کانٹیکسٹ جس میں ہم کہیں گے کہ یہ ہیں تو ڈفرنٹ ڈیٹا بیسز لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے. وہ تعلق کیا ہے, کس طرح کا ہو سکتا ہے, اس کی ہم ایگزامپلز آ کے دیکھیں گے. لیکن یہ آپ کو یہاں سے پتا چل گیا کہ ان اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ وی آر لوکنگ ٹوورڈز ملٹیپل ڈیٹا بیسز بٹ دے آر ڈیفینیٹلی ریلیٹڈ ود ایچ ادر. پھر کہا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیٹ آر اسپریڈ فزیکلی اکراس ملٹیپل لوکیشنز. یعنی اگین اس میں پھر یہ بات آ گئی کہ وی کین ہیو ملٹیپل ڈیٹا بیسز ایون ود ان دا سیم سسٹم. یعنی اگر ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہے, اس کمپیوٹر کے اوپر ہم ایک ڈیٹا بیس سسٹم ڈیفائن کر سکتے ہیں. جس طرح ہم ایک ڈیٹا بیس ڈیفائن کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے اسی کمپیوٹر کے اوپر ہم ایک اور ڈیٹا بیس سسٹم بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. بلکہ اگر آج کل کے جو ماڈرن ڈی بی ایم ایسز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ ایون ایک سنگل ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ ڈفرنٹ ڈیٹا بیسز کو ہینڈل کر سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم ایگزامپل لیں اوریکل کی یا اگر ہم ایگزامپل لیں سیکول سرور کی, اگر اس کو آپ ایک کمپیوٹر پہ رن کر رہے ہیں تو ایک جو سسٹم رن کر رہا ہے وہ ایک سسٹم اٹ کین مینج, اٹ کین ہینڈل ڈفرنٹ ڈیٹا بیسز. یعنی لیٹس سے کہ آپ کے پاس ایک ہی کمپیوٹر کے اوپر آپ رن کر رہے ہیں کسی ادارے کا پے رول بھی رن کر رہے ہیں جو کہ ایک سسٹم ہے, اور اسی کمپیوٹر کے اوپر آپ ایک اور لیٹس سے یونیورسٹی ہے اس کا ایڈمیشن سسٹم رن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اسی کمپیوٹر کے اوپر آپ کسی بھی ادارے کا ایگزام سسٹم رن کر رہے ہیں, آپ ویجو کا جو یہ کورس ہینڈلنگ سسٹم ہے اس کو رن کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایون ایک سنگل جو ڈی بی ایم ایس ہے یہ ملٹیپل ڈیٹا بیسز کو مینج کر سکتا ہے آن دا سیم کمپیوٹر. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یو کین ایون رن ملٹیپل ڈی بی ایم ایسز آن دا سیم کمپیوٹر. یعنی آپ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کمپیوٹر کے اوپر آپ اوریکل بھی رن کر رہے ہیں اور آپ اس پہ سیکول سرور بھی رن کر رہے ہیں یا شاید لیٹس سے DB2 بھی رن کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وین وی سے کہ ہیونگ ملٹیپل ڈیٹا بیسز, تو ہیونگ ملٹیپل ڈیٹا بیسز از این essential part of the definition of the distributed databases, but mind it, they have to be on different computers. اور پھر ظاہر ہے کہ جو اس ڈیفینیشن کا فائنل پارٹ ہے کہ دے آر کنیکٹڈ بائی اے ڈیٹا کمیونیکیشن لنک, یعنی وہ آپس میں کسی طریقے سے جو بھی کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ مینز ہیں, ڈفرینٹ طریقے ہیں, ان میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوں. اب جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ جو ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس میں ملٹیپل کمپیوٹرز انوالو ہیں یا ملٹیپل ڈیٹا بیسز انوالو ہیں اور ایک ایک سسٹم پہ رن نہیں کر رہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ تو ہیں, فزیکلی ڈفرینٹ تو ہیں. اب فزیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ بلڈنگز میں ہو سکتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ بلڈنگز پہ اس کا مطلب ہے کہ ڈفرینٹ بلڈنگز میں ڈیٹا بیسز رن کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز, اور وہ آپس میں لنکڈ ہیں. جیسے وہ دو ڈفرینٹ بلڈنگز میں ہو سکتے ہیں, اسی طریقے سے they can be in two different cities, yes, and similarly in two different countries of the world. اور ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے دو مختلف کونوں میں ہوں,
اٹ از پاسبل, اور ظاہر ہے کہ وہ آپس میں لنکڈ ہوں گے کسی بھی کمیونیکیشن میڈیا کے ذریعے. اور یہ جو دوری ہے یا ان کا جو جغرافیکلی ڈفرینٹ پلیسز پہ ہونے کی جو کنڈیشن ہے, اس میں یہ ہے کہ ایون وہ ایک کمرے میں بھی ہو سکتے ہیں. ایسا بھی ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ وہ لازمی طور پہ 2 ڈفرینٹ بلڈنگس میں ہی ہوں. اگر وہ ایک کمرے کے اندر بھی ہیں, 2 ڈفرینٹ کمپیوٹرز ہیں, ان کے اوپر سسٹم رن کر رہے ہیں, لیکن آپس میں لنکڈ ہیں, تو بائی ڈیفینیشن وہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کہلائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ when they say in the definition of the distributed database کہ they need to be different computers geographically at different places, تو geographically different places پہ ہونے پہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ کتنے نزدیک ہے کتنے دور ہوں گے. وہ بالکل ساتھ ساتھ پڑے ہوئے کمپیوٹر بھی ہو سکتے ہیں, بالکل ساتھ ساتھ پڑے ہوئے ہیں, اور وہ دنیا کے 2 مختلف کونوں میں بھی ہو سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 2 ڈفرینٹ پلانٹس کے اوپر بھی ہوں, لیکن وہی جو بیسک انگریڈینٹس ہیں اگر وہ ان کی طرح موجود ہیں تو آپ کہہ سکیں گے, آپ کو کہنا چاہیے کہ دس از اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی ہوگی, لیکن اگین جب آپ اس کی باقی جو خصوصیات ہیں ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کی ان کو جانیں گے تو آپ کو یہ چیز اور بھی کلیئر ہوگی. Now see what are the main characteristics of a distributed database system environment. سب سے پہلے جیسا کہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس چیز کو ہم ڈسکس کر بھی چکے ہیں ابھی کہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ میں ڈیٹا لازمی طور پہ ملٹیپل سائٹس پہ ہونا چاہیے, اور یہاں پہ سائٹس کو ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں پہ سائٹ سے آپ مینلی مراد یہی لیں کہ ڈفرینٹ کمپیوٹرز پہ ہونا چاہیے. پہلی بات کیا ہوئی کہ ڈیٹا ڈفرینٹ کمپیوٹرز پہ ہونا چاہیے ایک. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیٹا مینجمنٹ ایٹ ایچ سائٹ انڈیپینڈنٹلی. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا صرف سٹور نہیں ہو رہا. اگر آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ اگر ڈیٹا فائلز کی شکل میں کہیں سٹورڈ ہے ملٹیپل سائٹس پہ تو ہم اس کو ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم نہیں کہیں گے, بلکہ یہاں پر یہ ایک لحاظ سے بیسک کنڈیشن ہے کہ ڈیٹا مینجمنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں دے آر بینگ پرفارمڈ ایٹ ایچ سائٹ. اب سوال یہ ہے کہ واٹ از مینٹ بائی دی ڈیٹا مینجمنٹ. تو اس بارے میں آپ نے لازمی طور پہ جو آپ کا پہلا کورس تھا ڈیٹا بیس کا اس میں آپ نے اس چیز کے بارے میں پڑھا تھا, اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ڈیٹا مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ڈیٹا کو آپ ڈفرینٹ اس پہ آپریشنز کریں اور جو اس کے یوزرز ہیں اس کو کنٹرول کریں, مینج کریں. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا مینجمنٹ میں 2 میجر چیزیں انوالو ہوتی ہیں کہ آپ ڈیٹا کو مینج کریں, اور ڈیٹا مینجمنٹ سے کیا مراد ہے کہ ڈیٹا کو کریٹ کرنا, یعنی اس کی ڈیفینیشن کو کریٹ کرنا. پھر اس کے بعد ہے کہ جب آپ نے ڈیفینیشن کریٹ کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے. اس میں اب پھر ڈیٹا انٹر کرنا, اس کو ماڈیفائی کرنا, ریموو کرنا, ایڈ کرنا, یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں they are involved in the data management. But not only the data management but also the users of that data. یعنی ہر سائٹ پہ, مطلب اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر 2 ہی سائٹس انوالو ہیں, منیمم 2 سائٹس تو انوالو ہوں گی ظاہر ہے, تو ان دونوں سائٹس پہ انڈیویجولی ڈیٹا مینجمنٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ڈیٹا مینج ہو رہا ہے, اور اس کے یوزرس, ہر سائٹ کا اپنا ڈیٹا, اپنے یوزرس اور ان کی مینجمنٹ. یہ اس کی دوسری کریکٹرسٹک ہو گئی. پھر یہ ہے کہ لوکل ریکوائرمنٹس. لوکل ریکوائرمنٹس سے یہ مراد ہے کہ جب ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ملٹیپل پلیسز کے اوپر ڈیٹا مینج ہو رہا ہے, تو اس میں سے ہر سائٹ جو ہے انڈیویجولی اس کو ہم کہیں گے دس از اے لوکل سائٹ. یعنی یہ بھی لوکل سائٹ ہے, یہ بھی لوکل سائٹ ہے. اب چونکہ ہم نے کہا کہ جو ڈیٹا مینجمنٹ ہے وہ ہر سائٹ کے اوپر ہو رہی ہے, تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ہر سائٹ کی لوکلی اپنی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر سائٹ کی لوکلی اپنی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں تو اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لوکل ریکوائرمنٹس از ون تھنگ, واٹ از ادر تھنگ؟ دا ادر تھنگ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس نیکسٹ. لیکن یہاں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ یہ ایک ایسی انوائرمنٹ ہے
جس میں آل دو کے ڈیٹا بیسز انڈیویجلی ایگزسٹ تو کر رہے ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر پارٹ آف اے بگر پکچر, اے لارجر کانٹیکسٹ. اور وہ کانٹیکسٹ, وہ پکچر کیا ہے؟ وہ ہے کہ یہ پارٹ ہے ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کا, یعنی انڈیویجلی ان میں سے ہر ایک انڈیپینڈنٹ ڈیٹا بیس سسٹم ہے, لیکن کمبائنڈلی دے آر اے پارٹ آف اے سسٹم دیٹ از جوائنٹلی بینگ کالڈ اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ ایک اس طرح کے سسٹم میں کم از کم اگر ہمارے پاس 2 سائٹس ہیں, ان میں سے ہر ایک کو ہم انڈیویجول کہیں گے, یہ 2 سے بڑھ کے یہ 10 20 سینکڑوں بھی ہو سکتی ہیں, تو ان میں سے ہر ایک سائٹ ہے وہ کہلائے گی لوکل سائٹ, اور ہر سائٹ کے اپنے یوزرز ہوں گے, اپنی ریکوائرمنٹس ہوں گی. اور چونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈیٹا بیس سسٹم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک سائٹ جو ہے وہ یوزرز کو, وہ ڈیٹا کو مینج کر رہی ہے ایٹ اٹس اون پلیس. تو دس از کالڈ دی لوکل ریکوائرمنٹس. اس کے بعد ہے کہ جو ایک اسینشیل انگریڈینٹ ہے جو کہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم میں ہوتا ہے, وہ ہے کہ گلوبل پرسپیکٹو. یس, دیٹ از امپورٹنٹ. کہ ہم نے کہا کہ چونکہ ہر ایک جو ہے وہ ایک انڈیویجل ڈیٹا بیس سسٹم ہے جو کہ اپنے ڈیٹا کو, اپنے یوزرز کو مینج کر رہا ہے, تو پھر تو یہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو انڈیویجل ڈیٹا بیس سسٹم ہے جو کہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو وائی دے آر بینگ کالڈ اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیکاز دیر از اے گلوبل پرسپیکٹو. وہ آپس میں جو انٹر ریلیٹڈ ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اس پہ جو ڈیٹا مینجمنٹ ہے وہ ان لوکل پرسپیکٹوز کے علاوہ کسی اور پرسپیکٹو میں بھی ہو رہی ہے, اور وہ پرسپیکٹو ایسا ہے, وہ کانٹیکسٹ ایسا ہے کہ جو کہ تمام کمپوننٹس کو, یہ تمام سائٹس کو انوالو کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو آپ کے لوکل کمپوننٹ ہیں, جو آپ کے کمپوننٹ ڈیٹا بیسز ہیں, وہ اپنے پوائنٹ پہ انڈیویجلی بھی پروسیس کر رہے ہیں, ڈیٹا کو پروسیس کر رہے ہیں, اس کے یوزرز کو مینج کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک ایسے سسٹم کا پارٹ بھی ہیں کہ جس میں وہ سب مل کے آپ کو ایک چیز شو کرتے ہیں, یا آپ یہ کہیں کہ وہ آپ سب مل کے کسی خاص ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ میں کچھ ہمارے پاس لوکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور کچھ گلوبل ہوتی ہیں. بلکہ یہاں سے میں آپ کو یعنی ایک یہ چیز بھی بتا دوں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ کی, اس میں نارملی ہمارے پاس 3 طرح کی ایکسیسز جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. پہلی ایکسیس تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ لوکل ایکسیس ہے. لوکل ایکسیس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پرٹیکولر سائٹ کے اوپر ڈیٹا بیس موجود ہے, اس کے یوزرز موجود ہیں. اب اس ڈیٹا بیس کے یوزرز اس کو اسی جگہ سے آپ کہیں, یا لیٹس سے ہم کہیں کہ اسی شہر سے, اسی پوائنٹ سے جو کہ اس کی رینج میں ہے, وہاں سے ایکسیس کر رہے ہیں. دیٹ ول بی کالڈ دی لوکل ایکسیس. دوسری سچویشن یہ ہے کہ یہی یوزر جو کہ اس ڈیٹا بیس کا ہے وہ فزیکلی کسی دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے. اس کیس میں کیا ہوگا کہ اگر وہ دوسری جگہ پہ جا کے وہ اس ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرے گا, تو کیا ہوگا کہ وہاں پر دوسری جگہ پہ جا کے وہ ایک اور سسٹم سے کنیکٹ ہوگا, اور اس سسٹم کے تھرو یہ اس سسٹم کے اوپر آئے گا اور یہاں سے ڈیٹا کو ایکسیس کرے گا. دس ول بی کالڈ دی ریموٹ ایکسیس, کہ آپ نے دوسری جگہ پہ جا کے اپنے اس ڈیٹا کو ایکسیس کیا. اس کے بعد ایک تیسری ایکسیس ہے, دیٹ از کالڈ دی گلوبل ایکسیس. گلوبل ایکسیس یہ ہے کہ وہ آپ ایکسیس کہیں سے بھی کریں. اگر ہمارے پاس یہ جو ہماری انوائرمنٹ ہے, اگر یہ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ, لیٹس سے ڈفرینٹ سٹیز میں پہ اسپریڈ ہے, تو گلوبل ایکسیس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ کہیں سے بھی ایکسیس کریں, لیکن جو ڈیٹا ہوگا وہ تمام سائٹ سے اکٹھا ہو کے پریزنٹ ہوگا. یعنی جو لوکل اور جو ریموٹ ایکسیس تھی اس میں ہو یہ رہا تھا کہ آپ جو ڈیٹا ایکسیس کر رہے تھے وہ آپ ایک سنگل سسٹم سے, سنگل مشین سے یا سنگل ڈیٹا بیس سے پک کر رہے تھے. لیکن وین وی آر سیئنگ دیر از اے گلوبل ایکسیس, اس میں یہ ہوگا کہ ڈیٹا کسی ایک سائٹ سے نہیں آ رہا, کسی ایک ڈیٹا بیس سے نہیں آ رہا, بلکہ ملٹیپل ڈیٹا بیسز سے ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے, پک ہو رہا ہے, اور اس کے بعد وہ آپس میں مل رہے ہیں,
اور یوزر کو پریزنٹ ہو رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے بیوٹی کی بات یہ ہے کہ دا یوزر whether it is local user, remote user or the global user, in all three cases user does not have any idea that what sort of access I'm having at this moment. یوزر کو ہر حال میں یہی محسوس ہوگا کہ جس کمپیوٹر کے اوپر سے یا جس کمپیوٹر کے ذریعے میں یہ ڈیٹا کو ایکسس کر رہا ہوں اسی پہ تو ڈیٹا پڑا ہوا ہے. دس از دا بیوٹی آف دا سسٹم کہ یہ سب باتیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فزیکلی اسپریڈ ہے, ہم ریموٹ ایکسس کر رہے ہیں, لوکل کر رہے ہیں, گلوبل کر رہے ہیں, یوزر ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ, کیونکہ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں دے آر بینگ مینجڈ بائی دا سسٹم, اور اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ کو کہاں اپلائی کریں گے, کیونکہ یہ وہ سوال ہے کہ جو میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی ایمفسائز کیا تھا اور اب آئندہ بھی کرتا رہوں گا کہ ہمیشہ ہمارے پاس کسی بھی سسٹم میں کسی بھی سسٹم کو کرنے کے لیے وی ہیو گاٹ ملٹیپل آپشنس, اور اسی طرح آپ کے پاس اس کیس میں بھی ہوں گی کہ جب آپ کو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ایک ڈیٹا بیس سسٹم ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کے پاس ملٹیپل آپشنس ہوں گی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کا آبجیکٹو ہے, وہ آپ ڈفرنٹ طریقوں سے اچیو کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے ساتھ ملٹیپل آپشنس ہیں تو ان میں سے ہر ایک آپشن کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, ٹیکنیکلی کام آپ کا چل جائے گا. لیکن آپ نے ایک اپروپریٹ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے کہ اس جگہ پہ اس انوائرمنٹ میں مجھے کیا کرنا چاہیے. اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ if let's say you are good at the distributed database system environment, it doesn't mean کہ whatever application you say کہ نہیں میں اس پہ وہی ڈیٹا ڈسٹریبیوشن کرتا ہوں اور میں اس کانسیپٹ کو اپلائی کرتا ہوں. نو. اب بات یہ ہے کہ پھر وہ کیا جگہ ہے, وہ کون سے سسٹم ہے یا کون سی انوائرمنٹ ہے کہ جہاں پہ ہم کہیں کہ نہیں اس انوائرمنٹ میں وی شوڈ اپلائی دی ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ. تو یہاں پہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے کہ وٹ آر دا کینڈیڈیٹ ایپلیکیشنز, یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایپلیکیشنز کی کیا بات ہے یا ان کی کیا خاص بات ہے کہ جن کو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو فوراً ذہن میں آپ کی یہ کلک ہونا چاہیے کہ یس دس may be an environment where I should apply the distributed database system technology. تو اب وہ کیا ہیں ایسی ایپلیکیشن جس میں یہ دو پراپرٹیز ہوں. کون کون سی؟ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو یوزرز ہیں اس سسٹم کے, دیکھو نا ہم بات کر رہے ہیں ایک ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کی, whether it is going to be distributed or not. سوال یہ ہے. اب میں نے آپ سے کہا کہ جس چیز کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں ایک فورن آئیڈیا آ جانا چاہیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کے یوزرز ہیں اس کے سے کیا مراد, ڈیٹا بیس کے یوزرز. ظاہر ہے کہ اگر آپ ڈیٹا بیس کریٹ کر رہے ہیں, اسٹور کر رہے ہیں, مینج کر رہے ہیں, ہولڈ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی دے ول ہیو دا یوزرز. تو جس انوائرمنٹ میں یو ہیو لارج نمبر آف یوزرز, اب لارج نمبر سے کیا مراد ہے, اگین دس از اے ریلیٹو تھنگ. کسی کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ 100 یوزرز ہوں تو کہ دس از اے لارج نمبر آف یوزرز, لیکن بعض جگہ پہ ہو سکتا ہے لوگ کہیں نہیں اگر 10,000 ہیں تو میں کہتا ہوں دس از اے لارج. یہ کوئی ایک لائن نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ اس کو کراس کر دیں گے تو یو انٹر انٹو دا لارج, اور اگر اس طرف ہے تو کہیں گے نو وی آر ناٹ یٹ لارج. نہیں, یعنی جب آپ کہیں کہ دیر از ٹو مینی نمبر آف یوزرز, اور یہ ہر ایک کی اپنی ڈسکرپشن اپنی ڈیفینیشن ہے کہ وٹ ڈو آئی مین بائی دا ٹو مینی نمبر آف یوزرز, تو اس کیس میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ وی شوڈ گو فار اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ. پہلی کنڈیشن تو یہ ہے, بٹ دس از ناٹ دا اونلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ کے یوزرز جو کہ ڈیٹا بیس کو ایکسس کر رہے ہیں دے آر اسپریڈ اوور اے لارج جیوگرافیکل ایریا. اور لارج جیوگرافیکل ایریا سے میری مراد اب ان جنرل ہمیں سوچنا چاہیے کہ ڈفرنٹ سٹیز ایٹ لیسٹ اف ناٹ ڈفرنٹ کنٹریز. تو اگر آپ ایک ایسی آرگنائزیشن کو, ایسی انوائرمنٹ کو, ایسے سسٹم کو دیکھیں کہ جس کے یوزرز بہت سارے ہیں ایک, اور جب وہ ڈیٹا کو ایکسس کرتے ہیں تو دے ایکسس فرام ڈفرنٹ اینڈ فار اپارٹ پلیسز. مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان کی ایگزامپل لے لیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یوزرز جو ہیں وہ صرف لاہور کے اندر سے ایکسس نہیں کر رہے, بلکہ
ہمارے ڈیٹا بیس کو جو یوزرز ہیں وہ لاہور سے بھی ایکسیس کرتے ہیں, لیٹ سے پنڈی سے بھی کرتے ہیں, کراچی سے بھی کرتے ہیں, اس طرح فور چلے جائیں کوئٹہ سے بھی اور پشاور سے بھی. تو ایسی آرگنائزیشن کہ جہاں پر کہ یوزرز بہت زیادہ ہیں ایک, اور وہ یوزرز جو ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہیں, آپریشنز کر رہے ہیں, وہ ایک لارج جغرافیکلی لارج ایریا پہ جو ہے نا وہ اسپریڈ ہیں. تو یہ دو چیزیں جہاں پر آپ کو نظر آ جائیں تو آپ کو فوراً سوچنا چاہیے کہ کیا مجھے یہاں پہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم استعمال کرنا چاہیے. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں ہوں آپ فوراً جمپ کر دیں کہ نہیں ٹھیک ہے, مطلب وہ چیزیں نظر آ گئی ہیں تو مجھے جانا چاہیے ایک ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ پہ. نو, میں نے آپ سے یہ کہا کہ جب یہ دو چیزیں آپ کو نظر آئیں یو شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ, اس کے بعد فردر انالیسس اس کے ہیں اور اس میں بہت سے اسٹیپس ہیں جس کے بعد آپ کو ڈیزائن کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ دو بیسک چیزیں جہاں پر ہیں وہاں پر آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ ایگزامپل اپلیکیشنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو آپ کے سامنے ہیں, جن سے آپ یوز ٹو ہیں, جن کو آپ نے دیکھا ہوا ہوگا, یا اگر دیکھا ہوا نہیں بھی ہے تو یو کین ایزیلی ایکسپیرینس دیم, سی دیم. اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ what sort of applications we are talking about when we are talking about the distributed database systems. ٹھیک ہے, ان میں سے پہلی جو ایگزامپل ہے وہ ہے بینکنگ کی. اب خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کو ہی اگر دیکھ لیں تو آلدو ہمارے ملک میں جو کمپیوٹر کا استعمال ہے وہ نسبتاً سلو ہے یا کم ہے ایز کمپیئر ٹو جو ایڈوانس کنٹریز ہیں, لیکن بینکنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام لوگوں سے جس کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, ہر آدمی آلموسٹ جو ہے خاص طور پہ شہروں میں اگر دیکھیں تو وہ اس کا تعلق بینکنگ سے پڑتا ہے. اور بینکنگ ہمارے ملک میں جو کہ ترقی پذیر ملک ہے, ہمارے ملک میں بھی اس حد تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ جہاں پہ اس کے اندر کے وہ اس طرح کی فیسلٹیز آفر ہو رہی ہیں, اس طرح کی سروسز آفر ہو رہی ہیں کہ جس کے بیسس پہ اٹ شوڈ بی اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ. دیکھیے, آپ جب ایک بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایک پرٹیکولر برانچ کے اندر ہے, یعنی کسی بھی بینک کی ایک شہر میں ہی بعض دفعہ 20 برانچز ہوتی ہیں, اور ان میں سے کسی ایک برانچ کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ہے. اب جس وقت تک ہمارے ہاں بینکنگ میں آٹومیشن نہیں ہوئی تھی یا کمپیوٹر کا استعمال نہیں ہو رہا تھا, تو اس وقت بینکنگ کے ڈفرینٹ آپریشنز یا اپنے اکاؤنٹ کو ایکسیس کرنا دوسری جگہ سے یا دوسرے شہر سے بہت مشکل تھا. اب یہ ہے کہ آپ چونکہ اس میں کمپیوٹر کا استعمال آ چکا ہوا ہے, اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب اسی بینک کی اگر آپ کسی اور برانچ میں جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کاؤنٹر پر جا کے ان سے آپ اپنے اکاؤنٹ کے بارے میں جو ہے وہ آپریشن کر سکتے ہیں, اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو جو وہاں پہ صاحب جو صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, تو وہ آپ کو کمپیوٹر کے ذریعے ایکسیس کریں گے آپ کا اکاؤنٹ, اور وہ آپ کو بتا دیں گے جو آپ جانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور فیسلٹی دیکھیں تو آج کل بہت کامن ہے اے ٹی ایم کا استعمال. اے ٹی ایم کا استعمال آپ اگر دیکھیں تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے استعمال کیا ہوا ہوگا, جنہوں نے نہیں کیا ہوا تو میں ان کے لیے بریفلی ڈسکرائب کرتا ہوں کہ یہ ایک کارڈ ہے, چھوٹا سا پلاسٹک کا کارڈ ہے, اور اس میں جو ہے آپ کے اکاؤنٹ کے بارے میں انفارمیشن اسٹورڈ ہے. اب ہر بینک کی اپنی بھی اور ادروائز دوسری بھی 20 اے ٹی ایم مشینز ہیں جو کہ شہر میں مختلف جگہوں پر لگی ہوئی ہیں. تو آپ ان میں سے کسی بھی اے ٹی ایم مشین کے اوپر جا کے اپنا اے ٹی ایم کارڈ استعمال کریں. آپ اس میں کارڈ کو مشین میں انسرٹ کریں, مشین آپ سے پوچھے گی کہ آپ کا وہ جو خفیہ نمبر ہے وہ کیا ہے, آپ وہ ٹائپ کریں گے, مشین وہ چیز آپ سے لے کے کسی جگہ جائے گی اور وہاں جا کے آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہوگا. اور جب آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا کہ آپ نے وہ جو خفیہ نمبر ہے صحیح ٹائپ کیا ہوا ہے, تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو وہاں پہ پروسیس کر سکتے ہیں, مختلف آپریشنز آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. تو یہ سہولت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے پریکٹیکلی فزیکلی تو وہ کسی ایک بینک کی کسی ایک برانچ کے اندر ہے, لیکن جب آپ اس کو اے ٹی ایم کے ذریعے ایکسیس کرتے ہیں, جو کہ اے ٹی ایم اور 20 اے ٹی ایم میں سے کسی سے بھی ایکسیس کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ یہ بات ایزیلی سمجھ آ سکتی ہے کہ وہ اے ٹی ایم جو کمپیوٹر ہے وہ اس کمپیوٹر سے کنیکٹ ہوگا جو کہ
آپ کا ڈیٹا اسٹور کیے ہوئے اور وہاں سے چیزیں ویریفائی کرے گا اور اس کے بعد آپ کو پروسیس کرنے دے گا. یہ تو اسٹل صورتحال ہے کہ آپ اے ٹی ایم کے ذریعے ڈیٹا ایکسیس کر رہے ہیں, اپنا اکاؤنٹ ایکسیس کر رہے ہیں اسی شہر کے اندر سے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ آپ دوسرے شہر میں چلے جائیں. مثال کے طور پہ آپ لاہور کی فرض کریں اچھرا میں ایک برانچ ہے, وہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا, آپ نے وہاں سے اپنا کارڈ بھی لے لیا. اب آپ لیٹس سے کراچی چلے گئے. کراچی از سینکڑوں مائلز اوے فرام ہیئر. وہاں جا کر بھی اب انٹرسٹنگ ہے نا کہ وہاں جا کر بھی آپ اپنا اے ٹی ایم کارڈ استعمال کریں کسی بھی مشین سے جا کے, تو وہی پروسیس ہوگا. اور کیا ہوگا کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایکسیس ہو جائے گا اور آپ وہاں پہ تمام پروسیس کر سکتے ہیں. انٹرسٹنگ ہے نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیس میں کیا ہو رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ آپ جب کراچی بھی جا کر آپ جب اپنا اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ کمپیوٹر جو کہ کراچی سے آپ کو جواب دے رہا ہے وہ آپ کے کارڈ کو دیکھ کے یہ گیس کر لے گا کہ یہ کارڈ جو لاہور کا ہے, اور وہ پھر کیا کرے گا کہ وہ لاہور کے کمپیوٹر سے کنیکٹ ہوگا اور اس وقت یہ ہوگا کہ آپ کا وہ جو ڈیٹا ہے اس کو ایکسیس کرے گا اور آپ کو اکارڈنگلی پروسیس کرنے دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ سپوز کر لیں کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ اچھرا کی برانچ میں بھی تھا تو اس بینک کی لیٹس سے لاہور میں جتنی بھی برانچز ہیں ان تمام کا جو ڈیٹا ہے وہ کسی ایک جگہ سٹورڈ ہے. فرض کرے کہ اس بینک نے اپنا ایک کمپیوٹر سینٹر بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک ڈیٹا بیس رن کر رہا ہے, اور جب آپ نے اپنا اکاؤنٹ اگر اچھا کی برانچ میں بھی کھولا یا جو باقی برانچز میں بھی جب اکاؤنٹ کھلتے ہیں تو ان تمام کا ڈیٹا اس کمپیوٹر میں سٹور ہو جاتا ہے. اور جب آپ کسی بھی اے ٹی ایم سے فرض کریں اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اے ٹی ایم مشین جو ہے اس کمپیوٹر سے کنیکٹ ہوگی اور آپ کو دیکھے گی کہ مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں پیسے نکلوانا, تو اے ٹی ایم مشین یہ چیک کرے گی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے اس وقت پیسے موجود ہیں. اور فرض کریں کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے پڑا ہوا ہے تو آپ کو پھر وہ 10,000 15,000 پہ نکلوانے دے گی. لیکن فرض کریں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 2,000 پڑا ہوا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 3,000 یا 2,001 روپیہ بھی نہیں نکلوانے دے گا. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس مشین کو ایکسس کرنا ہوگا آپ کا اکاؤنٹ جس ڈیٹا بیس میں سٹورڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت آپ کی اگر جو ایکسس ہے اگر لاہور کے اندر سے ہے, دس ول بی اے فارم آف لوکل ایکسس. کیوں کہ آپ کا ڈیٹا یہاں پہ سٹورڈ ہے اور آپ اسی جگہ سے اس کمپیوٹر سے کنیکٹ ہو کے آپ اپنا ڈیٹا ایکسس کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کراچی چلے جاتے ہیں اور کراچی جاتے ہیں یا ایون لیٹ سے پنڈی چلے جاتے ہیں اور وہاں سے آپ اپنا اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرتے ہیں, اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو ایکسس ہوگی وہ ہوگی تھرو اے کمپیوٹر ان کراچی اور وہ پھر وہاں سے کنیکٹ ہوگا لاہور کے کمپیوٹر سے. تو دس از اے فارم آف ریموٹ ایکسس کہ اب آپ اپنے لوکل کمپیوٹر سے ایکسس نہیں کریں بٹ یو آر ایکسیسنگ یور لوکل کمپیوٹر تھرو اندر کمپیوٹر, تو اس کو ہم کہیں گے ریموٹ ایکسس. تو جو بینکنگ کی جو بینکنگ سسٹم جو ہمارے ہیں وہ ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہے, آئیڈیل سچویشن ہے ٹو ہیو اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم. یعنی اس کا آئیڈیا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایک بینک وہ یہ دیکھے کہ ہمارے پاس جو ہمارا آپریشن کا ایریا ہے وہ کتنا ہے. جیسے ہم کوئی پاکستانی بینک دیکھیں تو ادھر سے ہم اگر جو ہم پشاور لے لیں اس سائڈ سے ادھر سے کراچی کوئٹہ, تو یہ سارا ہمارا ایریا ہے. اس سارے ایریا کے درمیان آپ یہ کریں کہ ڈفرینٹ پلیسز ڈیفائن کر لیں, کہ ہم کہیں کہ ہم ڈفرینٹ ایریاز ڈفرینٹ زونز ڈیفائن کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک جو ہمارا ڈیٹا بیس ہے اس کو پلیس کرتے ہیں پنڈی میں. اس سے کیا ہوگا کہ جو پنڈی کے جتنا سراؤنڈنگ ایریا ہے سارا جو زون ہے ان کے تمام کے جو اکاؤنٹس کا جو یا تمام جو بینکنگ کا ڈیٹا ہے وہ ایک جگہ پر آ رہا ہے. ایک انہوں نے بنا لیا لاہور. اب کیا ہے کہ جو اس کے سراؤنڈنگ میں ہے وہ اس سینٹر میں اس ڈیٹا بیس پہ اسٹور ہے تمام اکاؤنٹس کی انفارمیشن. ایک بنا لیں لیٹ سے آپ ملتان میں, ایک بنا لیں آپ لیٹ سے صادق آباد میں, اور ایک فرض کیا کراچی میں. اب یہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈفرینٹ ایریاز میں انہوں نے بنا لیے ڈیٹا بیسز بنا لیے, اور ہر ڈیٹا بیس جو ہے اس کا ایریا انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ اس علاقے میں جو بھی اکاؤنٹ کریٹ ہوں گے ان کو ہم اس ڈیٹا بیس میں اسٹور کریں گے. تو اب اس کے بعد یوزرز کو یہ فیسلٹی حاصل ہے, یوزرز کے لیے آپشن ہے کہ چاہے تو وہ اپنے اکاؤنٹ کو اپنے شہر سے اپنی برانچ سے ایکسیس کریں, چاہے وہ دوسرے شہر میں جا کے
وہاں سے ایکسیس کریں. تو بینکنگ ایک ایسی اپلیکیشن ہے دیٹ از سوٹیبل, دیٹ از آئیڈیل فار اے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم اپلیکیشن. دوسری ایک بہت کامن اپلیکیشن جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ دیٹ از سوٹیبل فار اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ, اور وہ ہے ایئر ٹکٹنگ. ایئر ٹکٹنگ میں ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی جو ہمارا ایئر لائنر ہے اس میں یہ ہے کہ وہ آپریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ سٹیز سے, اور ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ سٹیز میں بلکہ ایون ڈفرینٹ کنٹریز سے آپریٹ کرتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ جو ان کے یوزرز ہیں وہ ملٹیپل پلیسز پہ سے ڈیٹا ایکسیس کرتے ہیں, اور ساتھ ہی جو ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ پلیسز سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ایئر لائنر کی ایگزامپل لے لیں, اگر فرض کریں جسٹ ہم ڈومیسٹک ہی کنسیڈر کر لیں, تو اگین اس طرف ہمارے پاس اسکردو اور پشاور تک ہے, اور اس طرف ہمارے پاس کراچی, کوئٹہ اور تمام درمیان میں بہت سارے ہمارے شہر ہیں جہاں پر کہ ایئرپورٹس ہیں, اور وہاں سے جو ایئر لائنز ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں. اب اگین اس میں یہی ہے کہ جو ایک کلائنٹ ہے, کسٹمر ہے, وہ کراچی بیٹھا ہوا ہے, اور کراچی سے وہ چاہے تو کراچی سے پنڈی, اور پنڈی سے پھر واپس کراچی کی وہ ریزرویشن کروا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ڈیٹا جو فلائٹس کے بارے میں, جو ڈفرنٹ فلائٹس آفر ہو رہی ہیں ڈفرنٹ جگہوں سے ڈفرنٹ ٹائمز پہ, ان کا ڈیٹا کس جگہ اسٹور ہے, اور اس کو ظاہر ہے کہ آپ کو مینیج کرنا ہے کہ وہ تاکہ اس کا آپ بکنگ وغیرہ کر سکیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیز آر دا ایپلیکیشنز دیٹ آر سوٹیبل فار اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از دی ادر آپشن, واٹ از ادر آپشن, مطلب اگر ہم یہاں پر ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ اپلائی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ دوسری جو اپلیکیشن ہے, دوسری انوائرمنٹ ہے, وہ ہے سینٹرلائزڈ, یعنی ہم بجائے ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے ڈیٹا کو ایک ہی جگہ پلیس کریں. یعنی اگر ہم بینک ایگزامپل لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کی جتنی بھی برانچز ہیں کسی ایک بینک کی, ان تمام کے تمام کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ اسٹورڈ ہے. یعنی اگر ہم یوں سوچ لیں کہ ہم پورا جو جغرافیکل ایریا اس کو اگر مد نظر رکھ لیں, پورا پاکستان ہے, تو ہم ایک کچھ سینٹرل پلیس سوچ لیں. فرض کیا ہم سوچتے ہیں اس کو لیٹس سے بہاولپور, کہ بہاولپور جو ہے وہ لینتھ وائز لیٹس سے اگر ملتان پاکستان کے سینٹر میں ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کمپیوٹر سینٹر بناتے ہیں ایک جہاں پر کہ ڈیٹا بیس ہے اور وہ بہاولپور میں ہے. وہ اس لیے ہے کہ اگر ایک بندہ پشاور سے یا لیٹس سے کہ اسکردو سے ایکسیس کرتا ہے ڈیٹا کو, تو اس کے لیے بھی اتنی ہی یعنی کہ آپریشنل ایفرٹ یا کاسٹ انوالو ہے, اور ایک بندہ اگر کراچی کوئٹہ سے کرتا ہے تو بھی اتنا انوالو ہے. ادروائز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ لیٹس سے ایک سائٹ پہ کر لیں, کراچی میں کر لیں, پنڈی میں کر لیں. یعنی ظاہر ہے کہ ڈیٹا اسٹور اور ایکسیس تو ہونا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے اس کی پلیسمنٹ کا. ادھر وی شوڈ ہیو اے سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس کہ تمام ڈیٹا ایک جگہ پڑا ہوا ہے, اور وی شوڈ ہیو اے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم. اب دونوں میں اگر فرق آپ محسوس کریں تو آپ خود بھی یہ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ جو دونوں اپلیکیشنز ہیں دے آر مور سوٹیبل فار اے ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ڈیٹا کو ایک جگہ پلیس کرتے ہیں, وہ کوئی بھی جگہ ہے, چاہے وہ کراچی, پنڈی, پشاور, لاہور, یا چاہے وہ درمیان کا بہاولپور ہے, آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ایکسیسز ہوں گی ان سب کو ایک جگہ آنا پڑے گا. یعنی اس میں جو آپ کے پاس کمیونیکیشن ہے, یعنی ایک بندہ اگر آپ کا ڈیٹا اسٹور ہے سیٹلائزڈ بہاولپور میں, تو ایک بندہ جو کہ ایکسیس کر رہا ہے اسکردو سے, گلگت سے, پشاور سے, پنڈی سے, اور پھر اسی طرح لاہور سے, وہ سب کے سب کمیونیکیٹ کر رہے ہیں فرام دا بہاولپور. یعنی وہاں سے ریکویسٹ آئی, بہاولپور آئی, اور یہاں سے واپس گئی اوور دا نیٹ ورک. ظاہر ہے. اور اگر اس طرح کراچی سے کوئٹہ سے ریکویسٹ آ رہی ہے تو وہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ وہ کراچی کوئٹہ سے ریکویسٹ آپ کی آئے گی بہاولپور, اور یہاں سے ڈیٹا واپس جائے گا. دس از ون سینیریو. لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ دس ول کریٹ پرابلمس, اور یہ پرابلم ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن اس کی بجائے ہم یہ کریں کہ ہم جو آپ کے 5, 6, 7 جتنے بھی سوٹ کرتے ہیں, جتنے فیزیبل ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ہر ادارے کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے, اور جو بھی ڈیزائنرز ہیں وہ ریکمینڈ کریں گے ادارے کو کہ آپ 6-7 پوائنٹس ڈیفائن کر لیں, اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا زونز, ریجنز ڈیفائن کر لیں, اور وہاں پہ ڈیٹا پلیس کریں. آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم جو آپ کی ایکسیسز ہوتی ہیں وہ لوکل ہوتی ہیں. یعنی آپ اگر اپنی ایگزامپل ہی لے لیں, آپ اگر اپنے بینک کو آپریٹ کر رہے ہیں
تھرو ATM فرض کریں, تو آلموسٹ 90% آف دا ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایکسس کر رہے ہوتے ہیں لوکلی ہی, اپنے شہر سے ایکسس کر رہے ہوتے ہیں, اور 10% آف ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کہ دوسرے شہر میں جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ چونکہ میکسیمم ایکسیسز آپ اسی سسٹم کے اراؤنڈ کر رہے ہیں, اسی شہر سے کر رہے ہیں, تو اگر آپ اپنا جو کراچی فرض کریں کراچی کا جو ڈیٹا ہے اگر کراچی میں اسٹورڈ ہے, تو جو ایک بینک کے ہزاروں یوزرز ہیں وہ تمام کے تمام بجائے بہاولپور آنے کے, بہاولپور سے ریکویسٹ ان کی فرنش ہو, وہ کراچی کے اندر سے ہی ہو رہی ہے. ایسے فرض کریں کہ لاہور ریجن میں ہم ایک سینٹر بناتے ہیں, اور جتنے اس کے سراؤنڈنگ سٹیز میں جو برانچز ہیں ان کا ڈیٹا اگر ہم لاہور سینٹر میں اسٹور کرتے ہیں, تو اگین کیا ہوگا کہ جتنے بھی یوزرز ہیں, اب لاہور شہر کو دیکھ لے کہ لاہور شہر کے جو یوزرز ہیں بجائے ان کی ریکویسٹ وہ جائے بہاولپور اور وہاں سے واپس آئے, وہ لاہور کا جو سینٹر ہے اسی سے کنیکٹ ہوں گے, وہاں سے ڈیٹا ان کو ملے گا اور ان کو جواب مل جائے گا. اسی طرح سے ایک آپ سینٹر پنڈی بنا لیں, ایک پشاور بنا لیں, اینڈ مینی ادرس. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح کی ہم انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اس انوائرمنٹ میں rather than having a centralized database, کہ data is placed at a single place and all the users that are spread physically, geographically large area, all of them they are rushing, they are accessing the same point. وہ ہر ایک بندہ جو ہے یا ہر ایک یوزر جو ہے وہ لوکلی اپنے یعنی ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہا ہے اور اس سے اس کو ڈیٹا مل رہا ہے. ہاں دیکھیں, جب آپ کا اکاؤنٹ تو لاہور میں ہے اور آپ جا رہے ہیں کراچی میں, یس اس کیس میں آپ کو جو ایک کہنا چاہیے کہ جو ڈسٹینس اس میں انوالو ہو گیا, جو ٹیلی کمیونیکیشن اس میں انوالو ہو گئی, وہ تو ہو گئی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ریشو کیا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک نارمل جو کلائنٹ ہے وہ 90% ٹائم جو ہے وہ لوکلی ایکسیس کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں تو ہماری میکسیمم جو ریکویسٹ ہوں گی وہ لوکلی ہی فلفل ہو رہی ہوں گی. اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بعد میں بھی ڈسکس کریں گے. اسی طرح اگر جیسے ہم نے دوسری اگزامپل کی بات کی تھی کہ جیسے ہمارے پاس ایئر ٹکٹنگ کی ہے یا ایئر ٹکٹ بکنگ کی ہے, اس میں یہی ہے کہ ایک اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو آپ کے ظاہر ہے کہ آپ کی جو فلائٹس وہ جو انیشیٹ ہو رہی ہیں وہ تو ظاہر ڈفرنٹ سٹی سے ہو رہی ہیں, تو آپ اسی طریقے سے ڈفرنٹ ایریاز ڈیفائن کر لیں اور اس ایریا میں جتنے ایئرپورٹس ہیں وہاں سے جتنی فلائٹ اوریجنیٹ ہو رہی ہیں ان کا ڈیٹا آپ اس جگہ پلیس کر لیں. اسی طرح سے ڈفرنٹ ریجنس کا, مثال کے طور پہ اسی طرح جیسے ہم نے بات کی تھی بینک کی, آپ اگر کسی ایئر لائن کو دیکھیں تو آپ وہ اسی طرح سے ایک جو آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ اس کو پلیس کر دیں پنڈی میں, ایک کو لاہور میں, اسی طرح ڈفرنٹ سٹیز میں. اگین پھر وہی بات ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم ایک فلائٹ کی جو بکنگ ہوتی ہے وہ اسی شہر سے ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ نے لاہور سے جیسے پنڈی جانا ہے تو آپ ظاہر ہے کہ اس کی بکنگ جنرلی لاہور سے کرواتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ہیو اے ریٹرن ٹکٹ بکڈ ایز ویل, تو اس کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ اس کو یعنی پنڈی سے واپس لاہور کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اینی وے یہ وہ اگین ایک ایسی اپلیکیشن ایسی انوائرمنٹ ہے کہ جس میں rather than having a centralized database, کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ if we adopt a centralized database environment for the air ticketing as well, تو کیا ہوگا کہ although کہ پورے پاکستان سے آپ کی فلائٹس جنریٹ ہو رہی ہیں, پورے پاکستان سے آپ کے پیسنجر جو ہے وہ بکنگ کروا رہے ہیں, ڈیٹا اگر ایک جگہ پڑا ہوا تو کیا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی سینٹرز پورے پاکستان میں بکنگ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ڈیٹا بیس کے اوپر آ رہے ہیں. اس کے پرابلم اس وقت آپ خود بھی ریئلائز کر سکتے ہیں, لیکن ان کو ہم بعد میں فردر ڈسکس کریں گے. اسی طرح ہمارے پاس بعض بزنس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جو ڈفرنٹ سیکشنز ہیں دے آر پلیسڈ ایٹ ڈفرنٹ پلیسز. یعنی آپ کوئی ایک کمپنی سوچ سکتے ہیں جو فرض کریں کوئی چیز بنا کے تو وہ یعنی خود ہی اس کو بیچتے ہیں یا اس کا بزنس کرتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ ان کا جو را مٹیریل کا جو ویئر ہاؤسز ہیں وہ کسی ایک شہر میں ہے, وہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں سے را مٹیریل آ رہا ہے وہ جو شہر ہے وہ یا وہ جگہ ہے وہ اس سے قریب ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ لیٹ سے کسی دوسرے ملک سے را مٹیریل منگوا رہے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں بائی شپ منگوا رہا ہوں تو میں کراچی میں اس کو ویئر ہاؤس رکھ لیتا ہوں, وہاں میں اسٹور کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ڈفرینٹ یونٹس ہیں
ایک خاص طرح کا کمپوننٹ بنا رہے ہیں وہ ایک شہر میں بنا رہے ہیں اور دوسری طرح کا کمپوننٹ دوسرے شہر میں بنا رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ دو جو یونٹس ہیں وہ دو ڈفرنٹ شہروں میں ہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ہیڈ آفس ہے وہ کسی چوتھے شہر میں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اگر جو آپ کا ویئر ہاؤس ہے وہ, جو آپ کے یونٹس ہیں وہ, اور جو آپ کا ہیڈ آفس ہے وہ, ہر ایک ان میں سے انڈیویجولی جو ڈاٹا کو پروسیس کر رہا ہے وہ میکسیمم اسی لوکیشن کے اوپر کر رہا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ویئر ہاؤس اگر ہمارا کراچی میں ہے تو میکسیمم ہماری جو ایکسیسز ہوتی ہیں ویئر ہاؤس کے اوپر یا اس کے ڈاٹا کے اوپر وہ کراچی کے سراؤنڈنگ سے ہوتی ہیں. اسی طرح اگر ہمارا ایک یونٹ جو ہے وہ فرض کریں حیدرآباد میں کام کر رہا ہے, ایک یونٹ جو ہے فرض کریں وہ ساہیوال میں کام کر رہا ہے, تو میکسیمم اگین ایکسیسز اسی ایریا سے ہوتی ہیں. اور کچھ ایکسیسز جو ہیں اگر ہمارا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد جو ہے وہ ایکسیسز ان تمام ایریا سے انڈیویجلی بھی کر رہا ہے اور گلوبلی بھی کر رہا ہے. تو اس طرح کی سچویشنز کہ جب آپ کے بزنس کی جو فنکشنالٹی ہے وہ ملٹیپل پلیسز کے اوپر ہے اور ملٹیپل یونٹس ملٹیپل جگہوں پر ہیں, تو یہ بھی ایک ایسی انوائرمنٹ ہے دیٹ از سوٹیبل فار اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ. یعنی اس تمام ڈسکشن کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ ویژولائز کر لیں, آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ کیا وہ انوائرمنٹ ہے, کہ کیا ہوگا کہ جب ہم کہیں گے کہ جی یہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم انوائرمنٹ ہے, اور اگر ہم وہاں پہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا سسٹم انوائرمنٹ نہیں کرتے تو پھر کیا کر سکتے ہیں, سینٹرلائز کر سکتے ہیں. لیکن اگر سینٹرلائز کریں گے ایسی انوائرمنٹس میں تو کیا ہوگا, یو کین امیجن یور سیلف. ٹھیک ہے. اور مائنڈیڈ, میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ جو دو ہم نے کہا تھا کہ جن بزنس میں یہ جو چیزیں ہوں گی, یعنی لارج نمبر آف یوزرز اور لارج ایریا انوالوڈ, ہر صورت میں آپ نے وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اور فیکٹرز بھی ہیں کہ جن کے بیس پہ آپ نے انالائز کرنا ہے, کیونکہ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جتنی انوائرمنٹس ہم نے ابھی اسٹڈی کی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سینٹرلائزڈ بھی کام کر سکتا ہے. آلدو وہ اچھا کرے گا برے کرے گا یہ الگ سوال ہے, لیکن یہ میں نہیں کہتا یا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ سینٹرلائز جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. سو فار وی ور ڈسکسنگ اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم یا ڈسٹریبیوٹ ڈیٹا بیس. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹا بیس کو مینج کرتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کے لیے ہمارے پاس ہوگا ڈسٹریبیوٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. تو اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از اے سافٹ ویئر سسٹم that permits the management of the distributed database and makes the distribution transparent to the users. یعنی جو ایک نارمل سے مراد ہے کہ جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ ہے وہ ایب نارمل ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ جو ایک سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس سسٹم ہے, جو سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے, وہ آپ کو فنکشنلٹی دیتا ہے کس چیز کی, ڈیٹا کو مینج کرنے کی اور اس کے یوزرز کو مینج کرنے کی. جو ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوگا وہ آپ کو وہ تمام فنکشنلٹیز دے گا, کیونکہ بیسیکلی وہ ہے ایک ڈی بی ایم ایس, لیکن پلس وہ جو ایک ایکسٹرا فیچر کر رہا ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ کر رہا ہوگا کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے, جو ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن ہے, جو ڈیٹا ملٹیپل لوکیشنز پہ, اس کو بھی مینج کر رہا ہوگا, اور مینج اس طرح سے کر رہا ہوگا کہ اٹ ول بی ٹرانسپیرنٹ فرام دا یوزرز. ٹرانسپیرنٹ سے مراد یہ ہے کہ یوزر ول بی ان اویئر آف دا فیکٹ کہ ڈیٹا از ایکچولی ڈسٹریبیوٹیڈ. یعنی یوزرز کو یہی محسوس ہوگا کہ ڈیٹا تو جس کمپیوٹر سے میں ڈیٹا کو ایکسس کر رہا ہوں اسی پہ پڑا ہوا ہے. تو یہ یعنی کہ جو ایک فیچر ہے ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا, وہ یہی ہے کہ وہ ڈیٹا مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹریبیوشن ٹرانسپیرنسی ہے وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے ڈی سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیسز, اے کلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈیٹا بیسز آن نان نیٹورکڈ کمپیوٹرز. یہ ایک ایسی انوائرمنٹ ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگین وہ آپس میں سم ہاؤ ڈیٹا بیسز ریلیٹڈ تو ہیں لیکن وہ آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں, یعنی وہ ایک سیم سسٹم کا پارٹ تو ہیں. ڈفرنٹ ڈیٹا بیسز پارٹ آف دا سیم سسٹم, وہ فنکشنلٹی ایسے کر رہے ہیں کہ جو آپس میں مل کے بعد میں وہ ایک کامن آبجیکٹو اچیو کرے گی, لیکن وہ آپس میں لنک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ڈیٹا وہاں پہ شیئر کرنا ہوگا, ٹرانسفر کرنا ہوگا ان کے درمیان,
تو آپ پھر نیٹ ورک کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ کوئی اور مینز استعمال کرتے ہوئے ان کے درمیان ڈیٹا کی شیئرنگ ہوگی اور پھر جو ایک گلوبل آبجیکٹو ہے وہ اچیو ہوگا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے اور اس کے بعد کی جو ڈسکشن ہے انشاءاللہ وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. آج کے لیکچر کو اگر ہم سمرائز کریں تو وہ یوں ہے کہ ہم نے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سسٹمز کی کنٹینیوٹی کے طور پہ ہم نے آج ڈسکشن سٹارٹ کی ہے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز کے اوپر. اور اس میں یہ ہے کہ آج کے لیکچر کا جو آبجیکٹو یہ تھا کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ کس انوائرمنٹ میں ہمیں ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سیٹ اپ جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کے جو کمپلسری انگریڈینٹس ہیں وہ کیا ہیں. آپ ایک انوائرمنٹ کو دیکھ کے یہ کہہ سکیں، یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم انوائرمنٹ ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس دی ہیں، کچھ ایگزامپل سینیریوز بتائے ہیں کہ جو کہ وچ آر اسٹرانگ کینڈیڈیٹ فار بینگ امپلیمنٹڈ ایز اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ. اور میں نے آپ کو خاص طور پہ ایگزامپل دی ہے بینکس کی اور ایئر ٹکٹنگ کی، کہ جس میں آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ ہم ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس نہ کریں گے اور اگر سینٹرلائز کریں گے تو اس میں کیا پرابلم جو ہے آپ کو فیس ہوں گے. ان پرابلمس کے بارے میں ہم اپنے آئندہ کے لیکچر میں بھی ڈسکس کریں گے. آج کے لیکچر کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.